زندگی ہوگی۔ اب والی جو بات ہے سناؤں گا سچی سچی پوری پوری، نتیجے خود نہیں نکالوں گا، آپ نکالنا۔ روایت ہے مسجد ابو تراب میں جمعہ پڑھنے والے دوستوں سے لے کر دنیا کے تمام ممالک میں جہاں نماز جمعہ ہوتی ہے، وہاں آنے والا دوست جب گھر سے آتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، بڑی توجہ، پریشان اس لیے ہے کیونکہ علماء اسے کہتے ہیں کہ اللہ بھی امیروں کا، رسول بھی امیروں کا، دین بھی امیروں کا، اور نماز کی مدد بھی امیروں کے لیے، روزے کی برکت بھی امیروں کے لیے، زکوٰۃ کے فوائد بھی امیروں کے لیے، حج کی سعودتیں برداشت کرنے کا صلہ بھی۔ ٹھیک ہے، کئی نسلیں مر گئی اس سوچ میں، نہ مرتے، ہم نے تو کسی کو نہیں مارا، تھوڑا سا قریب ہو جاتے رسول پاک کی ذات کے، بہت ساری باتیں مل جاتی، نہ مرتے ایسے جاہلیت میں۔ تانوں کس آکے حضور نو صرف بادشاہ نال پیار ہے، اے مغالطہ کر دو، تانوں کسی آکے بجائے لمبی حکومت کی ہوئے حضور نو دے نال پیار ہے، یہ مغالطہ ہے۔ تانوں کنے کہہ بجے دی چادر چی پیغام دو ہیں تے بنیان جگہ جگہ پھٹن ہوئے، بنیان مبارکہ بھئی سائیں ادھر تک دے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت جندب نام ہے، وہ لقب ہے جندب، نام ہے ابو ذر غفاری۔ ابو ذر پاک کے قدمت سجدہ کر کے تے جملہ بولے سان اگر ناراض نہ میں حضرت ابو ذر پاک تو مجلی چیری پارٹی ہوئی، میں تو معافی مانگ لی، ناراض کون ہو سے، ورنہ میں اس طرح کے جملے کبھی بھی نہیں بولتا۔ مجلی شریف چیری پارٹی، بنیان گوشت والے پاس ہوئی پارٹی ہوئی، سامنے سینے مبارک تو جگہ جگہ پھٹن، کتے پیوان کتے پھٹن، کتے پیوان کتے پھٹن، متھا لاؤنا وقت دے حق مانا، متھا کتے ساتھ وقت دے بادشاہ ہونا۔ آقا پاک غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے ہیں، یہ وہ معرکہ ہے، تبوک کہہ گئے حنین، اس میں قرآن پاک نے بھی فرمایا ہے، کیونکہ اس میں نا حضور نے ذرا اپنی طاقت دکھانی تھی رومن امپائر کو، اپنی طاقت کہ میں اس وقت اللہ کا رسول کتنی فورس بنا چکا ہے اور کتنا پاورفل ہو گیا ہے۔ اگر میں کوئی اپنے گھروں میں نہ بیٹھے، خبردار سب اس جنگ میں، جنہیں لڑنا آتا ہے وہ بھی، جنہیں لڑنا نہیں آتا وہ بھی شریک۔ اب سب کی روانگی ہوئی تو قرآن نے آیتیں بھی نازل کرنا شروع کر دی کہ محبوب اس مارکے میں اگر کوئی گھر بیٹھ گیا وہ منافق ہوگا، یعنی قرآن نے بھی مہر لگا دی کہ ہم ان کے بارے میں فیصلہ کیا کریں گے۔ تو پھر صحابہ کرام نے ایک کام شروع کر دیا، سارے ایک دوسرے کے بارے میں کہنے لگ گئے، جو تھوڑا سا پیچھے تھا یا نہیں ہے، حضور ویکھو وہ بھی ہلے تک نہیں آیا، حضور نے وہ بھی نہیں آیا، اور دیکھ کے نال جوڑ جوڑ باندھ آئی کہ ہلے تک وہ پیچھے ہے، حضور وہ بھی ہلے نہیں آیا، ہلے وہ بھی نہیں آیا، کرتے 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 جب نام آیا نا سائیں کے سامنے، حضور ابو ذر ہلے تک نظر نہیں آیا، تسی پتہ نہیں کی بس سوچتے ہو رسول رو رہے ہیں۔ اچھا جب نام لیا نا حضور اے جوڑ باندھا ہے نال تے ہے پیچھے، سائیں الٹا ناراض ہوئے، حضور اور جوڑ باندھا ہے نال تے ریا گھر کھڑا ہے، حضور ناراض، حالانکہ ابو ذر بھی تو غلام ہی ہے، صحابی ہے، نوکر ہی ہے، کونا انسانہ ورگا انسان ہی ہے، لیول ہے، کلاس فیلو ہے، برابری ہے، کسی کے بارے میں پتہ چلے وہ نہیں آیا تو چہرے پہ جلال ہے، ابو ذر کا پتہ چلا تو آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر کسی نے کان میں خبر دی، گوشت
بزن آئے مبارکہ میں حضور ابو ذر پیچھے سائیں پھر روئے. تیسری مرتبہ پھر کہا حضور ابو ذر پیچھے، پر میں اب آگے جانا ہی نہیں ہے. جسٹ پھٹو ہی نہ لو. مولا علی تو دیکھ رہے ہیں نا، مولا علی تو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کون سا کلام ہو رہا ہے. حضور میں بس اب آگے جانا ہی نہیں ہے، ہو گئی جنگ جو ہونی تھی. اب ابو ذر آئے گا تو محمد آگے چلے گا. پوری بات سمجھو گے تو میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی. یہاں کہتے ہیں حضور نے پتہ نہیں کس کس کو اہمیت دی ہے. غریباں نے پوچھا کسے نہیں، اے اوئے دیوی بنیان چاندن. اور میں ٹھیک ہے لشکر کی تیاری بھی ہے، قرآن نے بھی کہہ دیا جنگ پہ جلدی جانا، جو مرضی ہو جائے. محمد کا اختیار کیا نہیں ہے؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے حکم خدا آ گیا تو آ گیا. میں پاورفل رسول ہوں، جو میں کرتا ہوں خدا اسے دین بناتا ہے. کیا بات، دین کے پرخچے اڑا کے کہتے ہو بابا عاشق کو دین نہیں سمجھ آیا. عامر سلطان صاحب کا بیٹا اسے کیا دین کی خبر، ہمیں سمجھاتے ہو دین کیا ہے. میں تو نسا دین کی ہے، حکم قرآن ہے، رسول آگے بڑھو، نہیں جاتے ہم. واہ کیا بات، ہمارے غریبوں پہ الزام لگ رہے ہیں. کسے دیکھے ابو ذر کیوں لیٹ ہو جاؤ اسی حقیقت سمجھنی نہیں. کار تے چڑھتا نہیں علی ہے تو کیوں سنیے لعنت پاواں میں پیسے آتے. خبر لئیے کیوں لٹ گئے اسی بیچارہ، کیا پتا قافلے کیسے لٹے ہوں گے. دین سمجھ آنا ہے آپ کو. آپ تو گئے جنہاں دی زندگی دہیک کے قطرہ سادہ خون دا رول گیا ہے بیت دے عشق تے. انہوں نے کہا آؤ تو دین سمجھائی ہے، کتاب بڑیاں بڑیاں نے سمجھائی ہے دین. اور میں ہم نے آگے نہیں جانا جب تک ابو ذر نہیں آئے گا. تشریف فرماؤ. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، 3 دن. اے سائیں جنگاں پہ ہوتی ہیں. سورہ انفال میں رب العزت کیا فرما رہے ہیں، اے محبوب ہر وقت اپنے لشکر کو تیار رکھیں اور گھوڑوں کو بھی ان کے اوپر زینے ڈال کے رکھیں. یعنی جلے آڈر آوے جہاتا لیٹ نہ ہوئے. ادھروں کہنے لیٹ نہ ہوئے. سائیں 3 دن بیٹھے ہوئے نے. اے گلا بابا جی کیوں نہیں دستے سن میں بنا دے بیٹھ کے. حالانکہ گھوڑا اگر استبل میں موجود ہے اس کے تیار ہونے میں آدھا گھنٹہ ہی لگے گا. سورہ انفال 9 پارہ رب کیا کہہ رہے قرآن میں، ہر روز ٹی وی پہ قرآن سننا آسان ہے، قرآن کو سمجھنا مشکل ہے. اللہ نے تو یہاں تک فرمایا محبوب اس طرح کی تیاری رکھو جہاد کی، 1 سیکنڈ کی دیر نہ دشمن آنن فانن حملہ نہ کر دے. اوپر پلانے رکھیں، زینے تیار ہو، ان کو لگامیں ڈال کے رکھیں. بس مجاہد بیٹھے جنگ پہ روانہ. ایتھے 3 دن ہو گئے رسول ہلے ہی نہیں. جب تک کرتا میں کلیجہ پاڑ کے رکھ دوں. کیا بات، نہ پلائیں مجھے پانی، بس میں مر جاؤں گا. میں آپ کی یہ آج ہی والا مشورہ میں نہیں قبول کروں گا. جی یہ اللہ کرے ٹھیک ہو جائے، پلیز پلیز پلیز، یہ نقصان نہیں پہنچاتا پلیز. اسی چیز میں دین سمجھ آئے گا. آپ مجھے بتائیں اونچی آواز میں. 2 منٹ رہ گئے 2:20 ہونے میں. کتنے دن بیٹھے رسول پاک؟ ٹھیک ہے حضرت ابو ذر کی بات اگلے جمعے بھی ہو جائے گی. یہ گل تو پوری سمجھ آ رہا ہے نا. کتنے دن بیٹھے؟ 3 دن. تھوڑی تاخیر ہے. جہاد جیسا فرض اور رسول پاک جیسی ایکٹیو ذات ہم نے کائنات میں دیکھی کوئی نہیں. اتنے بڑے مدبر، اتنے بڑے سپہ سالار، اتنے بڑے عظیم فن حرب کے ماہر جنگجو نہ پہلے نبیوں میں کوئی گزرا نہ دنیا کے پہلوانوں میں کوئی گزرا ہے. ایسی پلاننگ حضور کی. اور 3 دن صرف بیٹھ گئے. پتہ نہیں کیسی کیسی جیت ہستیوں نے عرض کی ہوگی، روئے ہوں گے یا رسول اللہ منصب رسالت ہے، حکم قرآن ہے. بڑی توجہ یا خدا کا واسطہ ہے، اگلا نقطہ بھی کوئی ماٹھا نہیں ہے. حکم قرآن ہے یا رسول اللہ. ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں ابراہیم نے یہ کام کیا، حضرت موسیٰ. ایک تو لوگوں کو عمران پہ علم پڑا ہوتا ہے، رسول کو مشورے دینے. وہ سائیں سستی نہ کرو. حضرت نوح کرنے لگے سے اللہ بڑا غصہ کیتا. حضرت ابراہیم نے ہلے سوچے کوئی نہیں، تو وہی آ کے اچھا
رسول اللہ نے علم تسا دینا ہے. یا رسول اللہ آپ پر یہ چیز فرض ہے آپ جلدی چلیں. نہیں جلدے سی میرے غریباں تے الزام سارے دنیا دارہ کی طرح جمعے دی اجازت اور جمعہ کے جے دین سمجھ آ جائے تو جمعہ سارا تیرے دل جا گیا. تسا دنیا دار ہو صرف ٹائم پاس کرنا آئے اس چار دیواری دے تلے کوئی دنیا دار نہیں. تسا سارے مولا علی نو جواب دے ہو دین نہیں سمجھے مولا چاہے میں ہم نہیں رہے. دین کا کام ہو گیا میرے غریبوں پہ الزام. تیسرے دن مولا ابوذر تشریف لائے. جیسے ہی آئے نا پیادہ ننگے پاؤں گرم تپتی ریت بنا سواری کے ہزاروں کلومیٹر کا سفر اور وہ اپنا سامان وہ گٹھڑی کاندھے پہ اور بزرگی ہے بڑھاپا ہے کمر نوا کے آقا نے دور سے دیکھا. آنے والوں نے کہا دیکھنے والوں نے کہا حضور یہ دور سے جسم کی کمزوری اور بڑھاپا بتاتا ہے ابو ذر ہی ہوگا. آقا خوشی سے روئے آقا کی آنکھوں میں آنسو. حضور نے سیدھا سینے سے لگا فرمایا ابو ذر ہائے حضور کے جملے بھی کمال ہوتے ہیں. فرمایا کہ مجھے بتا کیوں لیٹ آیا. حضور نے فرمایا انہیں بتا تو کیوں لیٹ آیا. سجنا نال راہ کی بن گئی ہے. اوے دسو غافلاں نو دسو انہاں بے خبراں نو قرآن نو پاون گھٹ گھٹ جپیاں تے حقیقت نہ جانے دسو انہاں. اور ابو ذر بتا یار کیوں سونے والے گھروں نکلے ہی ہاں میری جو سواری ڈاچی وہ لاگے رہی کمزور آئی سائیں کمزوری تو ڈٹھی ہے زمین اور ریت تے ٹیلے جو دے پیر دھس گئے. حضور آپ جسم بڑھاپا اٹھاون دی بہت کوشش کیتی ہے. حضور نہیں اٹھی کہ تہاڈا ابو ذر اتھوں پیدل ٹریا ہے. مہینوں کی مسافت ہے. سواریوں پہ تھے حضور کے غلام بڑے نسلی گھوڑے اور کمال اور اونٹ صحرائی جہاز اونٹ ہیں. یہ ابو ذر ہے. سرکار مدینہ نے کیا فرمایا پہلے تو ٹائٹل دے چکے تھے سبحان اللہ من ہوا اصدق من ابو ذر کہ کون ہے کائنات میں زمین و آسمان کے بیچ میں بین السماء والارض زمین اور آسمان کے بیچ میں کون ہے میرے ابو ذر سے بڑا سچا. میرے ابو ذر سے بڑا سچا کون ہے. سجنا ہے غریبہ دی تاریخ ہے تو باویں چاہ کے جی مردی پاگ رکھ دے لیکن سائیں کی رکھی ہے پاگ تو اٹھائی نہیں نہ. اور پھر سائیں نے کہا فرمایا واہ ابو ذر ایک اٹکیلیاں ہوتی ہیں مرشد کے اپنے مرید کے ساتھ. سائیں نے فرمایا تکو غلاموں میرے ابو ذر نو فرمایا ویکھو نا ہے کیویں کلا آیا ہے. اوئے 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 کلے عمر دی چس چائی کرو کی یہ دیکھ تنائی آ کی ہویا کوئی سار نہیں لیندا کوئی خبر نہیں لیندا کوئی کول نہیں باندا تے کی ہویا. سائیں جھوٹ جھوٹ کے فخر کیتا ہے. آئے فرمایا تکو نا میرے ابو ذر نو اے کیویں کلا آیا ہے. سبحان اللہ ہائے ہائے کلا ہی راسی تے کلا ہی ٹرسی تو قیامت والے دن کل ہی اٹھ سے. شام میں گیا 2 منٹ اوپر میں 2:22 گفتگو مکمل. شام میں گئے تو حاکم نے کہا ابو ذر تو بادشاہوں نے منہ تے آخنا ہے سونا چاندی جمع نہ کرو. رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سونے چاندیاں جمع کر دیو. شام میں واپس مڑے اے تے سائیں تانگ کر دے انہاں واپس مدینے سدو. جلے سائیاں دا ظاہری پردہ ہو گیا جناب رسالت نال تے بعد جڑی حضرت ابو ذر نال بنی ہے خاکہ دیندا پیا اصل گل اگلے جمعے ہوسی تے جے مدینے آئے تے پھر آپ کڑا پئی گلاں تے چپ رہنے ان فرمایا کی کردے رسول دے نال بنن والے ہو سونے تے چاندی اکٹھے کر دیو. اخیری لیٹر جاری ہویا ابو ذر مدینہ چھوڑ 20 کلومیٹر دور کلا بڈھڑا صحابی ابو ذر تے بڈھڑی اماں نہ دھی نہ پتر کلے وانج رہ نہیں. ہن اگلے جمعے سنی ہو میرا کلا ابو ذر او میرا سچا ابو ذر تے کیوں ناراض ہو گیا میں جنے آج ہی نہ کر قرآن دا نام نو کی کر دے ہو کیوں مینوں مارو ہو میرے ابو ذر نال ہو کے گیا تے مینوں آ میں ذرا چودھری بنی نہیں میں مندا یار. اللہ مینوں ہور اس نال تلے زمین تے پاونا تے ہور پاوے او پتہ تے لگے ابو ذر تے کی دیتی ہے.
پتہ تو لگے کمبل نال بڑی کی یار تے کوئی نہیں عزت کوئی بلا تیرے میرے ہاتھ ہے چھے عزت تے پھر ہو دے ہاتھ سبحان اللہ اس پہلے عزت دیتی نہ پھر سونیا پھر دفی آپ ہی پاس ہیں آپ اسلام پر سنت ادا کرے اذان کی خطبہ اور دور کا اور لنگر